بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر نعمت، عزت، دولت، شہرت جو مانگو گے ملے گا۔ اس عمل کے بعد دوستو کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا عمل ہے دوستو کہ پھر کسی اور وظیفہ کی ضرورت بھی کبھی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ وظائف تو بہت مل جاتے ہیں، مگر پڑھنے کا طریقہ ہی نہ پتہ ہو تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ دوستو برسوں سے آزمودہ یقیناً یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی، اور نہ ہی آج کے بعد آپ دنیا میں کسی نعمت سے محروم رہیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے دوستو، بہت سے لوگوں سے بہت سے واقعات اس وظیفہ کی مناسبت سے مشہور ہیں، لیکن ایک اہم بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انٹرنیٹ پر ہزاروں وظائف پڑے ہیں ہر حاجت کے لیے، مگر وظائف تو بتا دیے جاتے ہیں اور پڑھنے کے طریقے بھی بتلا دیے جاتے ہیں، لیکن دیکھنے اور سننے والا پوری توجہ اور دھیان سے ان وظائف کو کر نہیں پاتا اور قصور نکال دیتے ہیں کہ جی جھوٹ بولا ہے فلاں وظیفہ بتلانے والے نے۔ دوستو آج ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں بلکہ بس پڑھ لیتے ہیں کہ بتانے والے نے بتا دیا کہ اتنی بار بس پڑھنے سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نہیں دوستو، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنے رب سے تعلق بنانا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا، رب راضی تے جگ راضی۔ اپنے رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ کہ بس رب جی تسی کرنا ہے میرا کام، اور کسی نے نہیں کرنا، ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ مولا ساری دنیا کے اسباب ختم ہو گئے۔ بھائی نے کہا تھا ساتھ دوں گا، چھوڑ گیا۔ بہن نے کہا تھا تو میرا ویر ہے، سب مجھ کو اکیلا چھوڑ گئے، اور میرے اللہ میں بالکل انجان ملک میں ہوں اور پاسپورٹ، ویزا، تمام ضروری کاغذات چوری ہو گئے، حتیٰ کہ میرے پاس جتنے روپے تھے وہ بھی کوئی چھین کے لے گیا۔ آپ سوچیں اس وقت آپ کی ایسی حالت میں کیا کیفیت ہوگی کہ جب بس اللہ کے سوا آپ کا کوئی حامی اور ناصر نہ ہو۔ تو جو دلی کیفیت اس وقت ہوتی ہے، ایسی کیفیت بنا کر جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو فوراً اپنا مقصد پا لیں گے۔ جب تک آپ کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا دوستو، تب تک اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ جنہوں نے اس کو آزمایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنا کرب اور تکلیف کی کیفیت سے پڑھا اتنی جلدی ہی مقصد حاصل ہو گیا۔ کبھی ایک مرتبہ میں، کبھی ہفتہ میں، کبھی 40 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ میں نے جب پڑھا تو بمشکل تین دن لگے مجھے پڑھنے میں۔ 3 دن میں ہی الحمدللہ میرا مقصد مجھے حاصل ہو گیا۔ تو دوستو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں، اور آپ کو اسکرین پر بھی پورا طریقہ نظر آ رہا ہوگا۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر یہ دعا 500 مرتبہ یا 700 مرتبہ۔ دعا یہ ہے: یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ جی دوستو، دعا جو ہے وہ 500 مرتبہ یا 700 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور درود ابراہیمی جو ہے وہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک یہ آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ دوستو جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ پڑھنا چاہیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر، پہلے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے اپنی خواہش پوری کروانے کے لیے روتا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی خواہش صرف اس کی ماں ہی پوری کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ اس سے مانگو گے پوری توجہ سے، دل کی گہرائی سے کہ بس رب جی آپ سے ہی لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا، اور آج خالی ہاتھ نہیں جانا، دوستو اسی طرح پڑھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ کوئی خواہش نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہوگی۔ دوستو طریقہ ایک بار پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دعا
500 مرتبہ یا 700 مرتبہ، ان میں سے ایک فگر جو ہے آپ نے وہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے. پھر اس کو جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو کہ جس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھا ہے وہ جب تک پورا نہ ہو تو وہ اسی مقدار میں ہی آخر تک پڑھنا ہے. ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ابھی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار